پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں نئی تاریخ رقم دوران ٹریڈنگ 2500 سے زائد پوائنٹس کی تیزی. مارکیٹ تاریخ میں پہلی بار 1,61,000 پوائنٹس کا سنگ میل عبور. 100 انڈیکس 2557 پوائنٹس بڑھ کر 1,61,838 پوائنٹس کی ریکارڈ سطح پر. وزیر اعظم کا اظہار مسرت. کہا حکومت کی محنت سے اسٹاک مارکیٹ میں نئی تاریخ رقم ہو رہی ہے. ملک معاشی استحکام کے بعد معاشی ترقی کی جانب گامزن ہے. انشاءاللہ معاشی ترقی کا سفر تیزی سے جاری رہے گا. پاک امریکہ تعلقات کا نیا دور. وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی امریکی صدر سے ملاقات. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی شریک ہوئے. ملاقات خوشگوار ماحول میں ہوئی. دفاع، سرمایہ کاری، تجارت اور دیگر شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال. وزیر اعظم نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو امن کا علمبردار قرار دیا. پاک بھارت کشیدگی کم کرنے پر کوششوں کو سراہا. انسداد دہشت گردی اور انٹیلیجنس تعاون بڑھانے پر اتفاق. وزیر اعظم کی جانب سے صدر ٹرمپ کو دورہ پاکستان کی باضابطہ دعوت. امریکی سرمایہ کاروں کو زراعت، آئی ٹی اور توانائی کے شعبوں میں سرمایہ کاری کی پیشکش. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو عظیم شخصیات قرار دیا. ملاقات سے پہلے گفتگو میں کہا ہمارے پاس عظیم رہنما آ رہے ہیں. پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل بہت عظیم شخصیت ہیں. اینڈریوز ایئر بیس پہنچنے پر وزیر اعظم کا ریڈ کارپٹ پر شاندار استقبال. امریکی ایئر فورس کے اعلیٰ عہدیدار نے خیر مقدم کیا. وزیر اعظم میاں شہباز شریف واشنگٹن سے نیو یارک پہنچ گئے. آج اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے. بھارتی جارحیت، مقبوضہ کشمیر کی صورتحال اور غزہ میں اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں کی نسل کشی کا معاملہ اٹھائیں گے. دہشت گردی اور اسلامو فوبیا پر بھی بات کریں گے. ماحولیاتی تبدیلی اور اس کے پاکستان پر تباہ کن اثرات بھی اجاگر کریں گے. طارق محمود کبھی بھی اسلامیہ لاء کالج کراچی کے طالب علم نہیں رہے. جامعہ کراچی نے طارق محمود کا LLB انرولمنٹ منسوخ کر دیا. اعلامیہ کے مطابق طارق محمود ناجائز ذرائع استعمال کرنے کے مرتکب پائے گئے. طارق محمود پر 3 سال تک یونیورسٹی اور کالج میں داخلہ لینے پر پابندی عائد. جسٹس طارق محمود جہانگیری کی ڈگری کا کیس عدالت میں زیر سماعت ہے. پاکستان اور IMF کے درمیان دوسرے اقتصادی جائزہ مذاکرات. معاشی ٹیم نے ٹیکس اور مالی کارکردگی کا ڈیٹا شیئر کر دیا. عالمی ادارے کا ٹیکس ہدف پورا نہ ہونے پر تحفظات کا اظہار. سی پیک فیز 2 میں تیزی لانے کا مشن. بیجنگ میں JCC کا اجلاس. فیز 2 میں سی پیک کو اڑان پاکستان کے 5 فریم ورک سے منسلک کیا جائے گا. اسپیشل اکنامک زون سے برآمدات بڑھانے کے لیے مشترکہ کوششیں کی جائیں گی. پاکستان اور چین آہنی بھائی، اعتماد اور مشترکہ تقدیر میں بندھے ہیں. احسن اقبال کی گفتگو. نیشنل ہائی وے اتھارٹی مالیاتی ڈسپلن بہتر بنائے. وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کی NHA کے خصوصی اجلاس میں ہدایت. کہا ٹکڑوں میں مرمت کے بجائے سڑک کی نئی تعمیر عمل میں لائی جائے. NHA کارپوریٹ سیکٹر کے طرز پر اسٹرکچر بنائے. ادارے کو سالانہ 500 ارب روپے کمانے والا ادارہ بنانا چاہتے ہیں. NHA کو رائٹ آف وے کے آؤٹ سورس کرنے کی بھی ہدایت. کہا بہترین نتائج کے لیے NHA نجی شعبے سے خدمات حاصل کرے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس. محکمہ صحت سے متعلق اہم فیصلے. ساہیوال کے کارڈیک مرکز میں سرجری کا آغاز خوشائن قرار. کینسر کے مریضوں کو ہر صورت ریلیف دینے کی ہدایت. کہا پنجاب کے کسی اسپتال میں غریب مریض کو روپیہ خرچ کیے بغیر علاج کی سہولت ملنی چاہیے. وزیر اعلیٰ پنجاب کو خدمت پر توجہ دینی چاہیے، نہ کہ تفرقہ انگیز باتوں پر. PP رہنما کا مریم نواز کے بیان پر رد عمل. شازیہ مری نے کہا یہ لوگ جوس کے ڈبوں پر اپنی تصویر لگا رہے ہیں اور ٹک ٹاک بنا رہے ہیں. بے گھر سیلاب متاثرین کے لیے ریلیف مانگنا کب سے جرم بن گیا؟ سیلاب کے نام پر سیاسی دکانیں بند کریں. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا جواب. قصور میں دیپال پور روڈ بہادرہ پور کے قریب کوسٹر کی موٹر سائیکل کو ٹکر. خوفناک حادثے میں ایک ہی خاندان کے 3 افراد جاں بحق. حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا. لاشیں اسپتال منتقل.
اور پاکستان ایشیا کپ کے فائنل میں پہنچ گیا. تاریخ میں پہلی بار ٹائٹل مقابلہ پاکستان اور بھارت کے درمیان اتوار کو ہوگا. سپر 4 کے ڈو اور ڈائی میچ میں بنگال ٹائیگرز کو 11 رن سے شکست. 136 رنز کے تعاقب میں بنگلہ دیشی ٹیم 124 پر ڈھیر. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں نیا ریکارڈ. پہلی بار 1,61,000 پوائنٹس کا سنگ میل عبور. کاروبار کے دوران 1800 سے زائد پوائنٹس کی تیزی. معاشی ٹیم نے ٹیکس محاصل اور مالی کارکردگی کا ڈیٹا IMF سے شیئر کر دیا. نئے NFC کے حوالے سے صوبوں کی مشاورت سے جلد اجلاس بلانے کی یقین دہانی. بتایا ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی سست روی سے نئے ٹیکس اقدامات سے کم ریونیو جمع ہوا. ٹیکس مقدمات کے فیصلوں میں تاخیر سے 3.1 ٹریلین کا سہ-ماہی ہدف بھی خطرے میں ہے. سہ-ماہی ہدف پورا کرنے کے لیے یومیہ 140 ارب ٹیکس جمع کرنا ہوگا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی کینسر کے مریضوں کو ہر صورت ریلیف دینے کی ہدایت. میو اسپتال کوآبلیشن سینٹر میں علاج کے لیے فول پروف اور شفاف طریقہ کار وضع کرنے کی ہدایت. کہا پنجاب کے کسی اسپتال میں غریب مریض کو روپیہ خرچ کیے بغیر علاج کی سہولت ملنی چاہیے. پنجاب کے پبلک اور نجی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز کے لیے ایڈمیشن پالیسی منظور. اوورسیز پاکستانیوں کے بچوں کے لیے MD کیٹ میں $10,000 فیس مقرر کرنے کا فیصلہ. سندھ کابینہ میں آج تبدیلی کا امکان. کچھ وزراء کی چھٹی ہو جائے گی. سعید غنی سے بلدیات کا قلمدان واپس لے کر ناصر حسین شاہ کے حوالے ہوگا. وزیر محنت شاہد تھیم کو ہٹانے کا فیصلہ. اسماعیل راہو صوبائی وزیر بنیں گے. جام خان شورو کو محکمہ P&D کا قلمدان سونپا جائے گا. بیٹنگ کی ناکامی کے بعد بالر نے قومی ٹیم کی لاج رکھ لی. 136 رنز کا کامیاب دفاع. بنگلہ دیش کو ہرا کر پاکستان ایشیا کپ کے فائنل میں پہنچ گیا. ڈو اور ڈائی میچ میں 11 رن سے جیت. 136 رنز کے تعاقب میں بنگال ٹائیگرز 124 رنز بنا سکے. شاہین شاہ افریدی اور حارث رؤف کی تباہ کن بالنگ. 3 شکار کیے. سائم ایوب کی 2 اور محمد نواز کی 1 وکٹ. گرین شرٹس نے پہلے کھیلتے ہوئے 135 رنز بنائے. محمد حارث 31 اور محمد نواز 25 رنز کے ساتھ نمایاں رہے. شاہین شاہ افریدی نے 2 چھکے لگا کر 19 رنز بنائے. آل راؤنڈر کارکردگی پر میچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے. سپر 4 کے آخری میچ میں آج بھارت اور سری لنکا کا مقابلہ ہوگا. لنکن ٹیم پہلے ہی فائنل کی دوڑ سے باہر ہو چکی ہے. کپتان سلمان علی آغا نے جیت کا کریڈٹ پوری ٹیم کو دے دیا. بھارت کے خلاف فائنل کے لیے پرجوش. شاہین شاہ افریدی نے مین آف دی میچ کا ایوارڈ فیملی کے نام کر دیا. فائنل میں صرف کرکٹ پر فوکس رکھا جائے, باہر کی چیزوں سے دور رہا جائے. ہیڈ کوچ مائک ہیسن کا کھلاڑیوں کو پیغام. ایشیا کپ میں پاک بھارت ٹاکرے کی ہیٹ ٹرک. روایتی حریفوں میں ایک اور مقابلہ. ٹائٹل کے لیے جنگ اتوار کو ہوگی. پہلی بار پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں فائنل میں ٹکرائیں گی. پاکستان کے پاس گروپ میچز کی شکست کا بدلہ لینے کا موقع. بھارت 6 بار ایشیا کپ جیت چکا. پاکستان 2 بار چیمپئن بنا. بھارتی کپتان کو پاکستان کے خلاف زہر اگلنا مہنگا پڑ گیا. متنازع بیانات پر سوریہ کمار یادو کی ICC کے سامنے پیشی. انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے بھارتی کپتان کو شٹ اپ کال دے دی. سیاسی بیانات دینے سے روک دیا. بھارتی بورڈ کی شکایت پر ICC نے صاحبزادہ فرحان اور حارث رؤف کو آج طلب کر رکھا ہے. DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا پنجاب یونیورسٹی کا دورہ. طلباء و طالبات سے خصوصی نشست. سوالات کے جوابات دیے. طلباء کا مادر وطن کے دفاع میں پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا عزم. کہا غلط فہمیوں کے تدارک کے لیے اس طرح کے سیشن ضروری ہیں. پرائیویٹ اسکیم کے تحت حج درخواستوں کی وصولی سست روی کا شکار. حج کوٹے میں پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کا حصہ ضائع ہونے کا خدشہ. 19 ستمبر سے اب تک صرف 1800 درخواستیں جمع ہوئیں. وزارت مذہبی امور کا شدید اظہار تشویش. پرائیویٹ حج آپریٹرز کو خط لکھ کر بکنگ کا عمل تیز کرنے کی ہدایت.
तेज रफ्तारी ने पूरा खानदान उजाड़ दिया। डेरा इस्माइल खान में खौफनाक ट्रैफिक हादसा, एक ही खानदान के 11 अफराद जाँ बहक। वजीर आला केपी का वाक़े पर इजहार अफसोस। दरियाए सिंध में सैलाबी सूरत हाल बरकरार, कोटरी बैराज पर पानी की आमद 4,08,164 क्यूसेक रिकॉर्ड। सकरन के कई देहात ज़ेर-ए-आब, मुतासरीन बचाव बंद पर पनाह लेने पर मजबूर। पंजाब के दरियाओं में पानी का बहाव नॉर्मल, सैलाब से मुतासरा इलाकों में भी पानी की सतह में वाज़े कमी। डेरा गाजी खान डिवीजन की रोदकोइयों में भी सूरत हाल नॉर्मल। गजा में जंगबंदी मुआहिदे के करीब हैं, तमाम यरगमालियों की एक साथ रिहाई चाहते हैं। मगरबी किनारे को इसराइल में जम नहीं होने दूंगा। मशरिक़ वस्ता में 2000 साल बाद अमन कायम होगा। सदर ट्रंप की तुर्क सदर से गुफ्तगू, तैयब अर्दोआन को काबिल एहतराम शख्सियत करार दिया। अमरीकी सदर ने टिकटॉक से मुतालिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। डील की मालियत $14 अरब होगी। टिकटॉक पर अमरीका मुखालिफ डेटा नहीं चलने दिया जाएगा। सऊदी अरब का फ़लस्तीनी अथॉरिटी की मुआवनत के लिए आलमी इत्तेहाद का ऐलान, 9 करोड़ इमदाद भी देगा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं सदर डोनाल्ड ट्रंप को बता दिया, मगरबी किनारे को इसराइल में ज़म करने के संगीन नताइज होंगे। गजा सिटी में इसराइल की दहशतगर्दी जारी, रिहायशी इलाकों और पनाह गुज़ीन कैंपों पर बमबारी। मजीद 83 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल के यमनी दारुल हुकूमत सना पर भी हमले, शहरी इलाकों को निशाना बनाया। 8 अफराद जाँ बहक, 142 जख्मी। स्पेनिश फुटबॉल लीग में बार्सिलोना की रियल ओविडो को मात। स्टार फुटबॉलर रॉबर्ट लेवेंडोस्की ने भी एक गोल स्कोर किया। सऊदी लीग में अल हिलाल ने अल उखदूद को 3-1 से शिकस्त दी। मार्को लियोनार्डो ने 2 गोल्स किए। और 22 मंजिला बिल्डिंग के ऊपर से स्केट बोर्डिंग की महारत, ब्राजील के 50 साल के सेंड्रो डियास ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। 88.91 मीटर की ऊंचाई और 103 किलोमीटर की रफ्तार से स्केट बोर्डिंग की।